بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین کرام، قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قربانی واجب ہے یا سنت؟ ناظرین کرام، اس سلسلے میں دو نقطہ نظر پائے جاتے ہیں۔ پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، اور دوسرا نقطہ نظر سنت کا بھی ہے۔ بعض لوگوں نے اسے سنت بھی قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم دلائل کی روشنی میں ان دونوں نظریوں کو پرکھیں اور دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا سنت نہیں بلکہ واجب ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الکوثر میں ارشاد فرمایا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ نماز ادا کیجئے اور قربانی ادا کیجئے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نماز ادا کیجئے اور قربانی ادا کیجئے، اور یہاں اللہ رب العالمین نے امر کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، اور امر کا صیغہ وجوب کا معنی دیتا ہے، اور امر کا صیغہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قربانی کرنے کا حکم فرمایا ہے، وہیں نبی علیہ السلام نے قربانی نہیں کرنے والے لوگوں کے لیے آپ نے وعیدیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس شخص کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش موجود ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا شخص ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی کی طرف سے کی گئی وعید کو آپ ذہن میں رکھیں اور غور کریں کہ قربانی اگر واجب نہیں ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنی سخت وعید کیوں بیان فرمائی ہے کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ لہٰذا اس حدیث میں اللہ کے نبی کی طرف سے سخت وعید اور وعید کے لیے فَلَا يَقْرُبَنَّ مُصَلَّانَا جیسے لفظ کا استعمال فرمانا، یہ اس بات کی طرف اشارہ اور دلیل ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دوستوں، جن فقہاء کرام نے قربانی کرنے کو سنت قرار دیا ہے ان کے پاس بھی دلیل ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے جس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نقل فرماتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کا وہ ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخون کو نہ تراشے۔ اس حدیث میں اراد ان یضحی ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس سے سنت کے قائلین نے یہ کہا ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے ارادہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور ارادہ ایک ایسا لفظ ہے جس سے وجوب کا معنی نہیں لیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے معلوم یہ ہوا سنت ہی لیا جائے گا، وجوب کا معنی نہیں لیا جائے گا۔ اگر یہ نقطہ نظر اور یہ اصول ہم اگر اپنا لیتے ہیں تو پھر احادیث میں دوسری جگہ بھی دوسرے موقعوں سے نبی علیہ السلام نے ارادہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ کے سامنے میں ایک حدیث پیش کر رہا ہوں جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس شخص نے حج کا ارادہ کر لیا ہے اسے حج جلدی کرنا چاہیے۔
اب یہاں آپ غور کریں کہ حج فرض ہے اور اسلام کے رکن میں سے ایک رکن ہے، اس کے لیے حج کی ادائیگی کے تعلق سے اور حج کرنے کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لفظ ارادہ کو استعمال فرمایا ہے۔ اگر ہم نے یہاں ارادہ کے معنی کو سنت پر محمول کیا تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ حج فرض نہیں بلکہ سنت ہے، حالانکہ یہ ان فقہاء کے نزدیک بھی یا ان قائلین سنت کے نزدیک بھی معنی درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی حج سے مراد یہاں حج فرض ہی حج ہے، نہ کہ سنت ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی کی شرعی حیثیت واجب کی ہے نہ کہ سنت کی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم قربانی پیش کریں تو قربانی کے وجوب کی نیت سے، قربانی کے واجب ہونے کی نیت سے کریں۔ اب جب ہم نے متعین کر لیا کہ قربانی واجب ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو اب یہاں سے یہ مسئلہ واضح اور صاف ہو جاتا ہے کہ جس شخص کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی اسے قربانی کرنا ہی کرنا ہوگا، چونکہ جو چیزیں شریعت میں واجب ہوتی ہیں اسے کرنا لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ قربانی کی جو شرعی حیثیت ہے وہ واجب کی ہے نہ کہ سنت کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔